پروگرام پہ شروع میں ہی کہا کہ بیوہ سے ہم ہمدردی تو رکھتے ہیں، اس کو اپناتے نہیں، اور جو طلاق شدہ ہے اس سے تو صرف زبانی اس کے منہ پر ہی ہمدردی رکھتے ہیں، اس کے اندر کہ کہ اگر سسرال میں کوئی بات ہو رہی تھی تو یہ بات نہیں کر سکتی، سہن نہیں کر سکتی تھی، اور ماں کے گھر آ کے بیٹھ گئی، باپ کے اوپر بوجھ بن گئی، یہ تمام تر چیزیں اس سب کو سننی پڑتی۔ تو سب سے پہلے ان میں جو سب سے زیادہ مظلومیت کا شکار ہوتی ہے وہ طلاق شدہ عورت ہی ہوتی ہے، اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی مجاز صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ عارف بھائی، بڑا جذباتی موضوع ہے واقعی۔ اس ٹائم جو معاشرے میں بیواؤں کی حالت ہے یا طلاق شدہ بچیوں کی حالت ہے بہت بری ہے، اور ایسی بھی بچیوں پہ بات کریں انشاءاللہ جنہیں لٹکائے رکھا ہے مسلمانوں نے اور انہیں طلاق ہی نہیں دیتے، ان کے مقدمے چل رہے ہیں، 10 15 15 20 سال ہو گئے، نہ انہیں طلاق دیتے ہیں، خود مرد شادی کر لیتے ہیں دوسری اور وہ لٹکی پڑی ہیں بچی ہے۔ ایسا ترس آتا ہے، دل اندر سے روتا ہے کہ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں، ان کی کتنی مظلومیت کے عذاب جھیلا گیا معاشرہ۔ آپ یہ دیکھیں، جو آپ بیواؤں کی بات کر رہے ہیں، اصل میں جو طلاق کا جو اللہ رب العزت نے معاملہ رکھا ہے وہ مرد کے ہاتھ میں دیا ہے۔ طلاق کی گرہ، نکاح کی جو گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں، طلاق مرد دے سکتا ہے، عورت لے سکتی ہے، لیکن مرد اپنے اس رتبے کا، اس حق کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ سزا کے طور پہ اس کوڑے کو برساتا ہے عورت پہ۔ ذرا سی بھی کوئی غلطی عورت کی ہو اسے طلاق دیتا ہے، یا نشے میں، یا دھمکیاں تو عام طور سے دیتا ہے، دھمکی تو دیتے ہیں، دے بھی دیتے ہیں طلاق۔ اب طلاق جتنی بھی طلاقیں ہوتی ہیں ان میں 80% 90% غلطی مردوں کی ہوتی ہے، جی 15-20% عورتوں کی بھی ہوتی ہے، لیکن جہاں مردوں کی غلطی ہے وہاں عورت کو لعن طعن سننے پڑے، اور ایک مظلومیت کی زندگی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو ایڈ کروں گا، عورت کو طلاق کا حق اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا کہ اس پہ چند ایام ایسے ہوتے ہیں کمزوری کے، وہ جذباتی بھی ہوتی ہے کہ جس سے کہ کیونکہ ایک یہ فقرہ بھی ہے کہ اگر عورت کو طلاق دینے کا حق ہوتا تو 90% مرد جو ہے نا تو وہ طلاق شدہ ہی پھر رہے ہوتے، لیکن اب ہو کیا رہا، اس کے اللہ تعالیٰ نے اسے حق دے، لیکن یہ جو ہے یہ جذباتی ہو کر کے، اور یہ برابر طلاق کر جذباتی نہیں، جہالت، کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہے، دین کا پتہ نہ۔ یہ طلاق کا جو اس کو گرہ دی گئی تھی سوچ سمجھ کے، اسے سمجھدار سمجھ کے، اسے قوام بنا کے جب دی گئی تھی، مس یوز کرنے کے لیے تھوڑی دی گئی تھی، یہ تو مس یوز کرتا ہے۔ مس یوز تو ہر ایک چیزیں غلط ہے۔ خیر بہرحال وجہ سے وہ تو خیر ہم نے اس پہ بات بھی کیا، بہت اچھا اس میں پیچھے بھی کی کہ نہیں کرنا چاہیے اس سے اب چیزیں۔ ہمارا آج جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں طلاق شدہ عورت جو ہے اس کا سماج میں، آج کے سماج میں مقام کیا ہے، ذرا اس کے بعد بتائیے، پھر ہم آئیں گے اس کے حل۔ اصل میں مقام یہ ہے کہ شروع میں تو ان بچیوں کے ساتھ سمپیتی ہوتی ہے، گھر والوں کو بھی، محلے والوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، اور چند دن گزرنے کے بعد جب وہ اپنی لائف میں ایک روٹین کے ساتھ آتی ہے اور وہ گھر کی چیزوں میں دخل انداز ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر وہ بری لگنے لگتی ہے۔ اچھا، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ طلاق شدہ بچیوں سے شادی نہیں کرتے، یہ صرف یہی ہے بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ورنہ اور ملکوں میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ سعودیہ میں طلاق شدہ ہو، بیوہ ہو، کوئی چکر نہیں ہے، بالکل خود آفر دی جاتی ہے اور نکاح ہو جاتے ہیں۔ یہاں مایوب سمجھا جاتا ہے، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں مایوب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ چاہے اس کے ابھی جب وہ 2 ہی مہینے کی یا 6 مہینے کی طلاق شدہ ہے، اس کے کوئی بچہ بھی نہیں ہے، ابھی تو اسی طرح سے ہے نا جیسے گھر کے اندر تھی پہلے، بالکل سمجھے نا، اس کے کوئی بچہ ہے نہ کچھ ہے، تب اس کو جو ہے اس نگاہ کی وہ تمام تر اس کے حقوق ختم کر دی جاتے ہیں جو پہلے تھے شادی سے پہلے۔ وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے نا اتنی، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس بچی کے لیے الگ سیٹ اپ تیار کرائیں، اس کی شادی کرائیں۔ الگ سیٹ اپ کیوں کریں؟ تو شادی کیوں نہ کریں اس کی؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اس کی شادی کرائیں، اچھا آدمی دیکھ کے، ساری بات بتا کے۔ اصل میں ہمارے ہاں دوسری شادی کو بھی غلط سمجھا جاتا ہے، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی اس طرح کی بچی کوئی بیوہ ہو یا کوئی عورت سامنے آئے، اگر اس کے بچے نہ ہوں تو فوراً ہی شادی اس کی ہو جانی چاہیے۔ ایک آدھ بچہ ہو اسے بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ نے حیثیت دی ہے تو یہ جو 4 شادیوں کی اجازت مردوں کو دی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی بیوہ، کیونکہ مرد باہر نکلتا ہے اس کی ڈیتھ بھی زیادہ ہوتی ہے، ریشو زیادہ ہے، عورتوں کی ڈیتھ کم ہے ان کی تعداد زیادہ بڑھے گی، تو 4 شادیوں کی جو اجازت دی ہے
وہ اسی لیے تو دی ہے. تو اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں اور آپ پال سکتے ہیں، ان کی کفالت کر سکتے ہیں، تو آپ کو فوراً یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ آپ. مگر ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ اسے عیاش سمجھتے ہیں کہ دوسری شادی کا نام بھی لے. نہیں، دوسری شادی کا ادھر تو میں آؤں گا. میں ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. اس طلاق شدہ کے لیے جو رشتہ آتا ہے نا، تو پھر ایک ایسے شخص کا رشتہ آتا ہے، یا تو وہ بہت عمر دراز ہے، یا پھر کوئی اس طرح کا رشتہ آئے گا اس کے لیے کہ اس کے اندر بہت مطلب بہت زیادہ عیب ہوں گے، شرابی کبابی، اس طرح سے کہ مطلب وہ سمجھتے کہ تو ایک رحم و کرم پر پڑی ہوئی ہے بھائیوں کے. جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، اسے تو دھکیلی مظلوم بنا دیا گیا. تو یہ مظلوم نہیں ہے، یہ ہڈی اور ماس کا ایک ہماری طرح کا انسان ہے. اگر ہم اسے یہ سمجھیں گے جانوروں والی زندگی دینا چاہیں گے، اللہ کو منظور نہیں ہے بات. یہ تو آزمائش کا حصہ ہے. اس کی تو آزمائش ہو گئی، اسے طلاق ہو گئی یا وہ بیوہ ہو گئی، اب تو اس کے رشتہ داروں کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ تم پسند کرو اپنی ڈیتھ کے بعد، یتیم بچوں کے ساتھ، ویسا رویہ کرو دوسروں کے یتیموں کے ساتھ. اچھا، وہ لڑکی بھی بیچاری ہار جھک کریں کہ بھائی چلو کم سے کم میرا کوئی جیسا بھی ہوگا اپنا ہی تو ہوگا. وہ بھی اس شادی کے لیے ہاں اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، سمجھے، وہ ہاں گواہ کہتے، اور اس کی زندگی جو اجیرن بنتی ہے. تو آپ یقین کرو اس کے لیے ذمہ دار وہ کیا معاف کر دے گی اپنے رشتہ داروں کو اس طرح سے، اپنے باپ بھائیوں کو جنہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اسے ایسے کے ساتھ باندھ دیا. قرآن یہ کہتا ہے ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں. آپ اپنی پاک بہن یا بیٹی کو کسی ناپاک کے ساتھ باندھ رہے، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. قرآن کی اس آیت کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. قرآن کی آیت بتا رہا میں آپ کو یہ. تو اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ رشتہ ڈھونڈیں، آفر دیں. اگر آپ کی حیثیت اچھی ہے تو اسے پیسے دیں. کوئی غریب آدمی دیکھیں، اسے بزنس کرا دیں، اس کے نام کا ایک مکان دلوا دیں. مطلب کچھ اس طرح سے آگے بڑھانا چاہیے کہ جس سے کہ ایک روٹین کی لائف میں اوروں کے ساتھ قدم سے قدم بڑھا. اس کی شادی چلو ہم نے ہو بھی گئی، تو اب جو دوسری شادی ہے، وہاں کے جو سسرالی رشتے ہیں، ذرا سی کوئی لغزش ہو، انسان تو مٹی سے بنا اور آدم کی اولاد ہے، غلطی تو ہوں گی. ذرا سی کوئی لغزش ہوئی، اچھا اسی لیے تجھے پہلے گھر سے بھی طلاق ہوئی تھی. وہی تو اصل میں الزامات وہاں اپنی بچی سامنے نہ ہوتی. اگر لوگ اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں نا تو ایک ڈر رہے گا. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر. کوئی ویسا ڈر تھوڑی کہ اللہ ڈنڈا لیے بیٹھے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہاں، یہ جو ڈر ہے. اب وہ وہاں فیصلہ کریں نا اپنی نند کے لیے، اپنی بھابھی کے لیے، اپنی چاچی کے لیے، اپنی بہن کے لیے. اچھا، یہ چیزیں سبھی، یہ کوئی مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہمارے انسانوں کی بات، سبھی سماج کا، یہ انسانوں کی بات، یہ ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے. یہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے، یہ ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے. اس میں سرکار کو بھی دخل انداز ہونا چاہیے، حکومت کو دخل انداز ہو کے اس طرح کی کوئی وہ بنائی جائیں پینل، اور وہ میٹنگیں کر کے اس کا کوئی حل نکالیں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بہت ساری معصوم بچی ہے جو ہیں بوڑھی ہو کے مر جاتی ہیں، ان کی نکاح نہیں ہو پاتے اس چکر میں، شادی ہی نہیں ہو پاتی. کیونکہ ایک بار جہیز دیا، مان لو خراب ہو گیا جہیز، باپ دوبارہ جہیز دینے کو تیار نہیں، یا باپ کی ڈیتھ ہو گئی بھائی دینے کو تیار نہیں. تو وہ بہت سارے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بس اللہ پاک گھڑسواری رکھے، اس طرح کی نوبتی نہ اللہ کرے، یہ عقل دے دے اللہ پاک. یہ بھی ہمارے سماج کا حصہ، اور ایسا ہوتا ہے زندگی میں موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں، اور نہ کسی کو پتہ کب موت آئے گی. اچھا، اسی کے اندر ایک اور پہلو ہے بیوہ کا. جی، بیوہ کے ساتھ بمقابلے طلاق شدہ کے زیادہ ہمدردیاں ہوتی ہیں. لوگ ہیلپ بھی کرتے ہیں تمام سے چاروں طرف سے اس کی بیوہ کی، لیکن اپناتے نہیں ہیں. اب وہی بات ہے، بس اس میں بھی وہی بات ہے کہ تھوڑا سا اس کی زیادہ سمپیتی دکھا دیں گے، زیادہ دن تک ان کی کفالت کر لیں گے، اس کے بعد لٹکنا انہیں بھی اسی طرح سے ہے، کیونکہ دوسری شادی کا چلن ہی نہیں ہے. اور پہلی شادی میں بھی لوگ کنواری ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جو آپ نے شروع میں کہا ہے. اس سے میں نے کہا دوسری، ہمیں دوسری کیوں، اسے دوسری میں یہ پلاننگ سے ہوگا، پڑھے لکھے لوگوں کی طرح ہوگا. میں کہہ رہا ہوں دوسری کو کنواری، دوسری کنواری بنا لو، پہلی طلاق شدہ یا بیوہ کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس وقت تو وہی ہے، اپنی عمر سے بڑی، اپنی شروع کی دونوں بیویاں جو تھی شروع میں اپنی عمر سے بڑی تھی، دونوں سے شادیاں کی ہیں اور اس کے بعد کنواری کر لی. لیکن اگر کسی نے بیوہ سے شادی کر لی نا، تو ایک تو یہ سماج جو ہے نا چاروں طرف کا، اسے حالانکہ وہ بھلے سے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا، اسے تان تشن کر کے کچھ نہ کچھ چکر تھا کم بخت. اصل میں اگر لوگوں کی پرواہ کرنی پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم اصل میں لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ سارے جو کام کرتے ہیں نا معاشرے سے، ہم اللہ کا تقویٰ نہیں ہے ہمارے اندر. ہمیں لوگوں کا ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اصل میں یہی چیز ہمیں دوزخ تک لے جائے گی. وجہ یہ ہے کہ میں نے شاید کسی پروگرام میں ایک حدیث سنائی تھی، اپنا بھی لیا
تو پھر اسے دوسری شادی نہیں ہونی پھر جلدی سے دینے کا نہیں کوئی اپنی بچی، اس سے تو پہلی شادی ہوئی ہے، تو دوسری شادی کو اتنا مایوس سمجھا جاتا ہے۔ وہ جو حدیث میں آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ حدیث بہت ضروری ہے، پورے معاشرے کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ تو ناراض ہو گئی، لوگوں کے دلوں سے بھی اس کی محبت ہٹا دے گا، اور جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو خوش کرے گا، اللہ تو خوش ہو گئی، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیوست کر دے گا۔ تو یہ حدیث پاک ہے، تو اس لیے ہمیں اپنی آخرت سامنے رکھنی چاہیے، لوگ نہیں سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ کے آگے کھڑے ہونا، اس کی پرواہ کرو جسے ہم نے حساب دینا، جنہیں حساب ہی نہیں دینا ان کی پرواہ کیا کرنی؟ یہ تو کمزور لوگ ہیں، نہ تو ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ کچھ بنا سکتے ہیں، وہاں تو سفارش بھی کام نہیں آئے گی، اپنے بھی کام نہیں آئیں گے، سب دامن بچا بچا کے نکلیں گے۔ وجہ صاحب اس کا ایک اور پہلو، اب ایک آدمی شادی شدہ معاشرے کے اندر ہے، اگر وہ کسی بیوہ کی ہیلپ کر رہا ہے، مدد کر رہا، اس کی بیوی بھی جو ہے کہہ رہی ہے کہ ہاں واقعی اچھی بات ہے، بیوہ کی مدد کرنا ہے، سب بچے کا سے بھی کھانا پینا ہے تمام، اگر اس شخص نے اس کو اپنا لیا تو سب سے بڑی دشمن اب اس کی بیوی۔ تو اس معاشرے کے اندر اس چیز کو کیسے ہم ڈیولپ کریں کہ وہ عورت خود کہے کہ اس کو بغیر اس طرح سے کرنے کے، اس طرح سے بدنامی ہونے کا بھی خطرہ ہے، سمجھے ہم ایک طرح سے ہیلپ کر رہے ہیں، اسے اپنا لے اور اپنے گھر کے اندر خوشی خوشی اسے ایک جگہ دے دے وہ عورت، اپنی پہلی بیوی کو یقین میں لے، اس کے نام کچھ چیزیں کرے، اسے گولڈ وغیرہ اس طرح کے دلائے کہ وہ انسیکیور محسوس نہ کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ آنے والی جو ہے وہ بھی چیزوں کو کیپچر کر لیتی ہے، اس وجہ سے بھی دوسری شادی جو ہے ہمارے ہاں بہت خطرناک ہے۔ ہمارے یہاں کی اس مٹی میں شامل ہے کہ وہ دوسری عورت برداشت نہیں کرتی۔ کس طرح سے کرے جب دوسری آنے والی عورتوں کا انہوں نے پچھلی بار حال دیکھا ہوا ہے، اپنے پرانے زمانے میں ان کی مائیں بتاتی ہیں، اب آئی انہوں نے ساری چیزوں پر قبضہ کر لیا اور مقدمے بازی شروع کر دی دوسری آنے والی نے، تو یہ کیسے اجازت دے دے گی؟ ہاں اگر وہ اپنی بیوی کو یقین میں لے اور اس سے سب کچھ لکھوا لے قانونی طور پہ، اور اس کا معلومات کر لے کہ کس طرح کی فیملی ہے، اگر شریف لوگ ہیں یہ بیوی آپ کی تیار ہو جائے تو یہ بہت آسان، مگر یہ اتنا آسان نہیں رہا ارے بھائی، ہمارے ہاں بہت مشکل آتی ہے۔ یہ ہم کہہ تو رہے ہیں، ہم بھی آپ یقین کریں کہ مطلب دیکھو جی اس عمر میں وہ اپنے شوہر کو بٹتا ہوا یہاں کی عورت نہیں دیکھ سکتی۔ جس عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی نا، سیکس نہ کے برابر رہ جاتا ہے، وہاں مقصد کی کفالت تھی، وہاں مقصد کوئی سیکس کا تھوڑی تھا، وہاں 50 سال 55 وہاں قبیلوں سے آشنائی تھی، قبیلوں سے رشتہ داریاں جوڑنی تھی، جس سے کہ دین کو فروغ ملے، اسلام کو فروغ کرنا ان کا ایک مقصد تھا، مین مقصد وہ تھا اور اس میں کامیاب ہوئے، اور ہماری رہنمائی کرنا تھا کہ تمہیں اپنی زندگیوں میں ان کو ایسے ایسے شامل کرنا۔ بھائی جس انسان نے جنت کو، جس نے جنت دیکھ لی، کیا اس کے بعد کسی چیز خواہش بچے گی؟ بس اب آپ اندازہ کریے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین فرما کے گئے ہیں، اگر آپ ایسی غریب بیوہ بچیوں سے، طلاق شدہ بچیوں سے شادی کرتے ہیں تو آپ یقین کریں اگر آپ کی بیوی ناراض بھی ہوتی ہے تب بھی اللہ آپ کا راضی ہو جائے گا۔ مجھے آواز تو بہت ہوئے، آواز ہم بھی ایک طرح سے آواز صحیح کر رہے ہیں بیٹھ کر کے، لیکن اسے کیسے شروعات کیسے ہوگی اس کی؟ بس جی ہمت تو خود ہی کرنی پڑے گی لوگوں کو، مطلب اب وہی ہے بات، ڈر نکالنا پڑے گا۔ یہ ہمارے مساجد سے کیوں نہیں ان سب چیزوں کا ذکر ہوتا؟ ہاں اب کہی آپ نے بات، یہ ہمارے علماء دین کو چاہیے معذرت کے ساتھ کہ وہ اپنے خطبوں میں اس چیز کو مطلب پروپوگیٹ کریں۔ ممبر ایک ایسی چیز ہے مسلمانوں کے پاس، اور جمعہ کا خطبہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس سے اتنا سب کچھ معاشرے کو دے سکتے ہیں کہ جو عام پبلسٹی سے نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا اسٹیج دیا ہے، رشتے بھی اگر کرانا چاہے نا تو امام صاحب نے کہہ دیا، تو امام صاحب نے کھڑے ہو کہہ دیا کہ بھائی میرے پاس اتنی لڑکیوں کے اور اتنے لڑکوں کے رشتے ہیں، آپس میں آؤ بیٹھو میرے ساتھ۔ ارے وہ مسجدوں کا تلاشی کرنا بند ہو جائے گی، میں سچ بتا رہا ہوں۔ بہت آپ نے بے انتہا بڑھیا بات کہی اور اچھی طرح اشارہ کیا، یہ ہونا چاہیے کہ امام صاحب کی ذمہ داری اور انہیں بیچ میں ڈالیں، کیونکہ ان کا لحاظ کرتے ہیں لوگ، تو اس وجہ سے اگر کوئی کمی بھی ہو تو انہیں ثالث بنائیں، تو اس سے جس سے کہ وہ اس معاملے کو نمٹا سکیں۔ تو اس لیے اب بھی ہونا یہ چاہیے کہ پورے محلے کی بیواؤں کی لسٹ بنی ہوئی ہو، طلاق شدہوں کی لسٹ بنی ہوئی ہو، اس کے بعد پھر ان کے لیے اچھے رشتے دیکھے جائیں۔ اگر صاحب حیثیت ہے، بچے نہیں لینا چاہتا، ان بچوں کو ہاسٹل میں ڈال دے، مدرسوں میں ڈال دے، لڑکی ہوں تو انہیں ہم مدرسوں میں ڈال دیں۔ اب بہت مدرسے لڑکیوں کے کھل چکے، لڑکوں کے الگ لڑکیوں کے الگ، اور اگر پڑھے لکھے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ بھائی ہم مدرسوں میں داخل کریں، ہاسٹل میں کریں، تو ہاسٹل بھی بڑے اچھے ہیں۔ دیکھیں جی روحانی مرکز سہارنپور سے میں آتا ہوں، میرے پاس پورے ایڈریس ہیں ہر چیز کے الحمدللہ، اور میں لوگوں کو اس طرح کی بات
بات بتا کے داخل کرا بھی چکا ان کے بچوں کو. تو جو لوگ اس کا حل اس طرح نکال سکتے ہوں, اللہ نے حیثیت دے رکھی ہو, اور وہ اپنی بیوی کو کنونس کر سکیں اور اپنی فیملی کو, تو بالکل اس کی کوئی عمر نہیں ہے دوسری شادی کی. جس مرضی عمر میں شادی کر لیں اور ان بیواؤں کو اور ان طلاق شدہ بچیوں کو بسائیں, جس سے کہ آپ اللہ کے آگے سرخ رو ہوں اور معاشرے سے ان کی ہائے ختم ہو. نہیں, آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں اس کی اس میں. اچھا, جیسا آپ نے کہا کہ وہ خود بھی جو ہے یہ نہیں چاہتی تمام تر جو جا کر کے, اچھا وہ خود بھی تو اپنا آپ کو ایک مظلوم بنا رہنے سے وہ اپنا آپ وہ خود مین اسٹریم میں آ کے کیوں نہیں شامل ہو جائے خود کرنے ہوتی؟ یار ایک بات یہ ہے عارف بھائی, آپ دیکھو کسی کے 4 بچے ہیں, اب اسے پتہ ہے کہ میں اگر ان 4 بچوں کو لے کے کسی غیر مرد کے پاس اب دوبارہ گئی, مطلب جس سے وہ تو شادی ہونے کے بعد مرد اس کا بن جائے گا, تو وہ انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا دل سے. بہت پریشانیاں آتی ہیں, آپ یقین کرو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ میں رو کے نہ آتا ہوں اپنے مرکز سے. مطلب پرسوں بھی ایک عورت آئی کہ جی پہلے انہوں نے کہہ دیا اور اب اس کے ساتھ بچی ساتھ تھی 6-7 سال. اکثر جو عورت شادی کرتی ہے نا دوسری, تو جب وہ چاروں طرف سے مایوس ہو جاتی ہے کہ میرے گھر والے بھی نہیں اٹھا رہے, اس کے دادیال والوں نے بھی اسے ہٹا دیا وہاں سے, وہ صرف اپنے بچوں کے لیے شادی کرتی ہے کہ بچوں کے اخراجات کی کفالت ہو سکے. وہ اپنے مزے کی اپنے لیے نہیں کرتی شادی اس وقت ہی. وہ تو میں بتاتا رہا ہوں, تو وہ جو وعدہ شروع میں کیا کسی مرد نے کہ تیرے بچے بھی میں سنبھال لوں گا, اور بچے ہاتھ میں آنے کے بعد پھر وہ ان پہ ظلم کرنے لگے, اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ ہو, تو ایسی عورتیں بھی شادی کرنا نہیں چاہتی دوبارہ. یہ دعائیں کرانے آتی ہیں کہ آپ دعا کر دو کہ مجھے طلاق دے دے, میں تو دوبارہ پھنس گئی اس کے پاس شادی کر کے. اچھا, اس چیز لوگوں کو نہ اپنانے سے سماج میں کتنی بے روی پھیلتی ہے بے انتہا. اور تو سب سے بڑی بات, چلو اگر آپ کسی حرام کام میں ملوث نہیں بھی ہیں تو کم سے کم جو بچوں کی تربیت آپ کے ہو رہی ہے وہ غلط ہو رہی. وہ آگے بن کے معاشرے کو کیا دیں گے, سماج میں کیسے بچے چھوڑ کے جا رہے, تو بہت دور تک بات جاتی ہے. اصل میں بنا باپ کے بچوں کی تربیت بہت مشکل ہوتی ہے, اور یہ بچے کہیں نہ کہیں احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں. ہاں, اگر ماں جو ہے وہ بیچاری جاہل ہو اور پڑھی لکھی نہ ہو, انہیں مین اسٹریم سے نہ جوڑ سکے, تو واقعی ایسا ہوتا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں, بچے احساس کمتری کا شکار. اور جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ میری ماں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, چاہے اگر اس کی شادی ہوگا تو دوسرے باپ کے ذریعے, تو پھر یہ غلط کاموں میں بھی پڑتے ہیں. اکثر بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے معاشرے کا. آپ یقین کرو کہ امت کس طرف جا رہی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ میں فیس کرنے والا آدمی ہوں, اس لیے مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ حال ہے کہ کیڑے مکوڑوں کی زندگی ہے. آپ یہ دیکھیے, جن کا نبی اتنا نفاست پسند, اتنا بڑھیا ایسی تعلیمات دے کے گیا ہو, ہمیں پاک کر کے گیا ہو, ہمارا تزکیہ کر کے گیا ہو, اور وہ اس کی امت کا یہ حال, کیا بیتتی ہوگی جب یہ اعمال پیش ہوتے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ میری امت کے لوگ چور اچکے, میری امت کے لوگ زانی شرابی, میری امت کی بچی جو ہیں 50-50 سال کی بوڑھی ہو کے مر رہی کنواری. آپ دیکھو تو سوچئے, دیکھو اس امت کے لیے امت کرتے ہوئے جان دے دی, اچھا پوری زندگی اسی اس میں گزاری. صحیح بات ہے. ایک اور پہلو, اگر اس سے مان لو کوئی 22-25-30 سال کی عورت ہے, یا اس کی 2 سال بعد وہ بیوہ ہو گئی ہے یا طلاق ہو گئی ہے, اب اس کے لیے رشتہ ہوگا 50-55 سال کے, آ بھی گیا رشتہ اس کے لیے, تو اب وہ بیچاری ایکسیپٹ کر لیتی, فیصلہ اس کے برابر اس کے بچے ہیں گے. ادھر اس آدمی کی ظاہر سی بات زندگی ختم ہوئی, اب اس کے جو بڑے بچے ہیں اب اس کا ظلم ان پر شروع ہو جاتا ہے. وہ ٹارچر کرتے ہیں. یہ بہت کچھ ہے عارف بھائی, اس کا تو بارے میں بہت کچھ ہونا چاہیے, میٹنگیں ہو کے, مشورے ہو کے, بیٹھ کے پورے سماج کو سوچنا چاہیے. پہلے تو تعلیم یافتہ کرنا پڑے گا. اصل میں دین کی تعلیم ہی نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ یقین کرو, آنکھ بیچ کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. جن چیزوں اور بھی وجہ سے کسی اور پہلو ہے, ایسی عورتوں پر جو ایسی لڑکیاں ہیں جو طلاق شدہ ہو گئی ہیں, اس کے اوپر جو مرد ہے یہ اس پر یہ گدگی سے بھی نگاہ رکھتے ہیں جو ویسے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بالکل. اصل میں کٹی پتنگ آپ نے سنا ہوگا, وہ انہیں کٹی پتنگ سمجھتے ہیں جو مرضی لوٹ لے. تو اسی لیے میں ان کے گھر والوں سے ریکویسٹ کروں گا, ماں باپ بھائی بہنوں سے, کہ ان کے لیے کچھ اس طرح کے رشتے تلاش کریں کہ فوراً ان کی شادی ہو بیوہ ہوتی. اس وجہ سے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ معاشرہ جب ہی صحیح معنوں میں آگے بڑھ سکے گا, تبھی ان کے بچوں کا معاملہ صحیح ہو سکے گا, وہ مین اسٹریم میں آ سکیں گے جب ان کے اوپر کفالت کا کوئی ہاتھ ہوگا.
جی تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے سوچنا ان کے بارے میں. بیواؤں کے لیے ہی اجازت دی گئی. کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شادی کی اجازت قرآن نے بھی دی ہے. اور یہ یتیم کی کفالت کا اگر ہم لیں اتنا بڑا معاملہ ہے. قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ اپنے مالوں کے ساتھ یتیموں کے مالوں کو نہ ملانا. اگر تمہاری نیت ٹھیک ہو تو ٹھیک. احتیاط کرنی ہے بہت زیادہ. اور یتیموں کی کفالت کے بارے میں حدیث پاک یہ ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. ایک حدیث میں لکھا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں یتیموں کے ساتھ بہتر سلوک ہوتا ہے وہ بہترین گھر ہے، اور جن گھروں میں یتیموں کے ساتھ بد سلوک ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، وہ بدترین گھر ہیں امت کے. تو یتیم ہمیں ڈھونڈنے تھوڑی پڑیں گے، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں ضرور مل جائیں گے. کسی کے بارے کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک اور میرا آخری سوال اس بارے میں، جو عورت طلاق شدہ ہے اس کے بچے ہیں، اس کی کفالت کی ذمہ داری تو اس پہ جو شوہر نے طلاق دی، بچے تو اس کے ہیں، اب وہ بچے بھی چھوڑ دیتا، وہ کتنا بڑا گنہگار ہے؟ بہت بڑا گنہگار ہے. کفالت تو ہے ہی، وہ تو باپ کے ہیں بچے. تو عورت کی نہ ہو، چاہے عورت دوسری شادی کر سکتی ہے لیکن بچوں کا خرچہ بننا ہی چاہیے. وہ بچوں اصل میں تو بات یہ ہے کہ اس نے تو ایک حساب سے کئی زندگی تباہ کرنے کی سوچ لی اب بے وجہ طلاق دینے کے بعد. اگر وہ سمجھتا بھی ہے کہ میری بیوی بچلن ہے، مجھے طلاق دینی ہے، تو کم سے کم اپنے بچوں کا انتظام ضرور کر دے. انہیں ہاسٹل میں بچے اگر اس کے پاس ہیں تو اور وہ اپنی شادی کرا تو اس کئی اور بھی کہیں شادی کری تو ان بچوں کا اخراجات ضرور وہی دے، اس کو دے بھی، اسے ان کا انتظام کرے. خالی اخراجات سے نہیں ہوتا رہی بھائی، لک آفٹر سے ہوتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرے. کم سے کم جو اس عورت پہ اس کے لیے ظلم ہوں گے نا کہ تیرے بچوں کی کفالت میں کر رہا ہوں، تو وہ تھوڑا سا اس کا جو ہے نا یہ بڑھ جائے گا ذرا سا لیول کہ ہاں میرے بچے تمہارے اوپر نہیں ہیں، میں تیری بیوی، مجھ پر حقوق ہیں تیرے، میں بیوی کے حقوق ادا کروں گی، لیکن میرے بچوں پہ وہ ظلم جو ہے نا بچوں پہ جو ہوتا ہے اکثر و بیشتر، وہ تو اصل میں وہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یتیم بچے ہیں. کوئی یتیم باپ بننے سے تھوڑی، جن کے باپ نے طلاق دے دی اور وہ ایسی زندگی گزار رہے بنا باپ کی، وہ بھی تو یتیم ہی ہے. تو آپ کے گھر میں اگر اللہ رب العزت نے انہیں بھیج دیا اور آپ ان کی کفالت میں اللہ نے آپ کو لگا دیا، تو آپ کو ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. جتنے بال ہوں گے یتیم کے سر کے اتنی نیکی آپ کو ملے گی، اتنے گناہ آپ کے جھڑ جائیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس سے بڑی تو اور کیا بات ہوگی. جب حج کے ایک جمعے کے خطبے میں نبی نے یہ بات فرمائی کہ جو یتیموں کی کفالت کرے گا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، تو آپ یقین کریں نماز ختم ہوتے ہی تمام صحابہ اور یتیموں کی بستیوں کی طرف نکل گئے. کوئی نہ کوئی بچی، کوئی نہ کوئی بچہ یتیم اپنے ساتھ لائے، گھر نہیں گئے کفالت کے لیے. انہیں یقین تھا نا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ پتھر کی لکیر ہے اور ہمیں جنت میں نبی کا ساتھ ملے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے وہاں سے شروعات کر دی کہ پھر وہ، اور ہمیں تو زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے سب کے گھروں میں یتیم بچیاں کام کرتی ہیں، کام کرنے والی، آپ انہی کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، انہی کی کفالت، انہی کی شادی ہے، انہی کی محبت کر لو. آپ یقین کرو بہت آسان ہے، لیکن اگر کریں دل بڑا کرنا پڑے گا. ان کے ساتھ خرچ میں، ان کے ساتھ محبت میں سختی ختم کرنی پڑے گی. ان کے ساتھ یہ سوچیں جو کچھ کر رہے ہیں ناظرین، اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں.